The next speaker that I would like to call upon stage is the chairman of Baitul Mal, Sialkot district, and he is PhD on Islamic Studies from Namal University, and he's also the chairman of the Center of Arabic and Islamic Studies, and he's also director ELC Kids Club Grammar School. So with your huge round of applause, please help me welcome Dr. Sayyid Ziaul Hasnain Shah Sahab. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرات ذی وقار، اسٹیج کی رونق، ملک پاکستان کی عظیم شخصیات، اور سب سے پہلے تو میں آج کی اس بزم کے جو روح رواں ہیں، جن کے لیے یہ خوبصورت بزم کو سجایا گیا ہے، میرے انتہائی معزز، محترم، پیار اور محبت کے لائق خواجہ اسامہ ذیشان، سب سے پہلے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو پہلا قدم اٹھایا ہے وہ علم کے مرکز کے ساتھ وابستہ ہو کر اٹھایا ہے. یاد رکھیے گا، تصوف اس وقت اسے کہا گیا جب یہ علم کی صورت اس نے اختیار کی. یہ اس سے پہلے زہد کہلاتا تھا. جو کلاسیکل تصوف ہے اسے زہد کہا جاتا ہے، اور یہ تابعین کے دور تک چلا، اور اس کے بعد پھر اسے علم کی شکل دے دی گئی. اس کے بعد پھر اس کے لیے صوفی کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ کسی بھی تعریف کو آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو اس میں علم نظر آئے گا، عمل نظر آئے گا، اور عشق نظر آئے گا. تصوف ان تین چیزوں، اس کی تعریفات میں ایک کیا آتا ہے؟ ایک علم ہے، عمل ہے، اور عشق ہے. یہ تین چیزیں ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ علم، عمل اور احسان. احسان آپ جانتے ہیں جو تصوف کی بنیاد ہے، یہ حدیث احسان سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے. تو جو علم ہے اس کا تعلق چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے ولایت اور علم کا مرکز سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. اور وہاں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ولایت تقسیم ہوئی، اور ولایت کے ساتھ ساتھ زہد کے ساتھ، تصوف کے ساتھ علم کی ترویج ہوئی. اور اسامہ ذیشان جو ہیں یہ بہت کم عمر ہیں. اس کے بارے میں کافی باتیں عرض کر چکے ہیں. میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ عظیم محدث گزرے ہیں اور علم کے میدان میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک دن آپ ایک صحرا میں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بچے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر ہے جو اسکالر ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو یہ تو نہیں جا کے کہیں گے کہ آپ نے کبھی وہ گاڑی ٹھیک کرنا سیکھی ہے یا نہیں سیکھی، آپ بکریاں چرانے پہ آ گئے. عالم تھے، علم سے تعلق تھا، تو اس بچے سے سوال کیا جو بکریاں چرا رہا تھا، بیٹے کبھی علم سے بھی واسطہ پڑا ہے آپ کا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ کیوں نہیں عبداللہ بن مبارک، آپ عظیم محدث ہیں، میں نے 4 علم سیکھے ہیں اور اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں رہی. عبداللہ بن مبارک کے کان کھڑے ہو گئے. یہ بکریاں چرانے والا بچہ کہتا ہے میں نے 4 علم سیکھے ہیں اور اس کے بعد میں کائنات کے تمام علوم سے بے نیاز ہو گیا ہوں. تو پھر تجسس ہوا، کہا بیٹے وہ کون سے علم ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا ایک آنکھوں کا علم، کانوں کا علم، زبان کا علم اور دل کا علم. یہ 4 علم سیکھے ہیں. آنکھیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے دیدار کی مشتاق نہ ہوں،
یہ کان کبھی خدا کے کلام کے بغیر کسی کلام کے محتاج نہ ہوں، زبان اللہ کے کلام کی محتاج ہو، دل جو ہے اس میں عشق الہی موجزن ہو، مایا اس کے علاوہ مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں رہی۔ جب یہ بات عبداللہ بن مبارک نے سنی تو اپنی سواری سے نیچے آ گئے اور اس بچے کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹے مجھے نصیحت کیجئے، بیٹا مجھے نصیحت کیجئے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہاں وقت کا محدث، کہاں عبداللہ بن مبارک، اور کہاں ایک بکریاں چرانے والا بچہ، میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے تم نے جو کہا ہے میں سمجھ گیا ہوں، یہ کوئی عام چرواہا نہیں ہے، یہ کسی نظر کا فیض ہے جو تمہاری زبان سے بول رہا ہے۔ بیٹے میں آپ سے عرض کرتا ہوں مجھے نصیحت کیجئے۔ وقت کا عظیم محدث ایک بکریاں چرانے والے بچے کے سامنے بیٹھ کر نصیحت کی گزارش کر رہا ہے۔ پھر اس بچے نے جو نصیحت کی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بچے کی اس نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ اور وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ بچہ کہنے لگا عبداللہ بن مبارک اگر علم اللہ کے لیے حاصل کیا ہے تو دنیا سے اس کی کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا ہے تو دنیا سے اس کی کوئی امید نہ رکھنا، اگر دنیا کے لیے حاصل کیا ہے تو اللہ سے کبھی امید نہ رکھنا۔ عبداللہ بن مبارک نے تو یہ تصوف ہے، یہ علم کی روشنی ہے، یہ تعلق ہے الم نشرح لک صدرک کے سینے کے ساتھ، وہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو تصوف یہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ہمارے لیے یہ اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے گھر آئے اور آ کر اپنی ماں سے کہنے لگے کہ کافی دن گزر گئے ہیں، مجھے عرفان کی منازل جو ہیں اس میں قبض کی کیفیت طاری ہے، وہ اوپر نہیں جا رہی، میں ایک جمود کی کیفیت طاری ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک جگہ پہ عرفان کی منازل رک چکی ہیں، آپ کی والدہ سوچ میں پڑ گئی اور آپ نے کہا بایزید میں نے ساری زندگی تجھے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا، اور کوئی بات نہیں، مایا کہ میں نے ساری زندگی تجھے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا، پھر کیسے اللہ کے عرفان کی منازل رک گئی ہیں۔ آپ سوچ میں پڑی، آپ کو یاد آیا کہ اور کہنے لگی بایزید مجھے یاد پڑتا ہے آپ بچے تھے، میں اپنے ہمسایوں کے گھر، جیسے خواتین ایک جگہ بچوں کو لے کے جمع ہوتی ہیں، کہتی ہیں میں باتیں کر رہی تھی، کھانے کا وقت گزر گیا، آپ بھوکے تھے، آپ رو رہے تھے، میں نے ہمسایوں کی ہنڈیا میں انگلی ڈبو کر بایزید آپ کے منہ میں ڈالی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس مشتبہ رزق نے تیری عرفان کی منزلوں کو روک دیا ہے۔ آپ اسی وقت اٹھیں اور جا کر ان کے گھر میں بیٹھ گئیں، کہا آپ جب تک معاف نہیں کریں گے میرے بیٹے بایزید کی عرفان کی منزلیں رکی رہیں گے۔ یہ تصوف ہے، تصوف یہ ہے کہ اپنا رزق پاک کیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا وہ سیب کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ کیا ہے، ہم ریڑیوں پہ جاتے ہیں، آدھی ریڑی چیک کرنے میں ان کی خالی کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے تصوف، صوفیزم، زہد یہ رزق حلال سے عبارت ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں رزق حرام کم از کم 3 نسلیں برباد کرتا ہے، کم از کم 3 نسلیں، اور اگر کسی کی نسل میں ایک ولی ہو جائے تو 7 پشتوں بعد رب اس کی ان بچوں کی دیوار کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اس قدر فیضان ہے، یہ نسلوں تک چلتا ہے، اور ہم الحمدللہ ہم اس خطہ ارضی میں موجود ہیں جس کے جو خوبصورت روایات کے امین ہیں۔ یہاں حضرت بلے شاہ بھی رہتے ہیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ بڑا مظلوم صوفی ہے، جتنا ظلم ہم نے اس بندے کے ساتھ کیا ہے، یہ ایجیٹیٹر صوفی تھا۔ صوفیاء کی قسمیں ہیں، ان میں ایجیٹیٹر صوفی تھا، اپنے وقت کے وڈیروں،
اپنے وقت کے بدکماش حکمرانوں، اپنے وقت کے ملاؤں کو اگر کسی نے لگام ڈالی تھی تو اس شخص کا نام سید عبداللہ شاہ ہے اور بلے شاہ کی ذات پاک ہے. جو کلام ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں، محترمہ عابدہ پروین صاحبہ جو گاتی ہیں، وہ میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے ملے یہ حضرت باب اللہ شاہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھیے تحقیق کا میدان. میں اسامہ سے بھی یہ کہوں گا کہ ہم نے صوفیاء کی تعلیمات کو ایسے بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اب تو ایسے گانے والے آ گئے ہیں جنہوں نے حضرت میاں محمد بخش صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ان کے کلام اپنی طرف سے، اور یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اور ہم بر صغیر جو ہے یہ اس اچھی روایات کا امین ہے. ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی رچسٹ ہسٹری ہے بر صغیر کی. اور اسامہ نے، میں نے کتاب کا جو صرف جو ابتدا تھی وہ میں نے دیکھی ہے، میں پڑھ نہیں سکا، لیکن اس سے ہم اسی میدان کے رائی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہے. تو اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، وہ نوجوانوں کے لیے بھی اہم ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اہم ہیں. اور میں وقت زیادہ لیا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور میں بار دیگر اسامہ کے والدین بیٹھے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کاشف صاحب کو بھی خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور واصف سنگت کے ساتھ وابستہ جتنے افراد ہیں، یہ فیضان جو ہے مجھے اس کی سمجھ آتی ہے. میری اسامہ سے صرف یہ دوسری ملاقات ہے، لیکن پہلی ملاقات تھی، بڑی خوبصورت ملاقات تھی، بڑی مختصر. وہ بھی جو دوستوں کے درمیان وسیلہ بنتے ہیں. محترم کاشف صاحب گزشتہ جو عرس تھا واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اس میں ہوئی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو پہلا قدم اٹھایا ہے یہ قدم بار بار اٹھتے رہیں. اور میرے حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور خواجہ شمس العارفین فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، وہ رحمت کا در کھولے اور پھر اس کو بند کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جب کوئی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو پھر اسے کبھی بند نہیں کرتا. اس رحمت کے در سے مزید رحمتیں جو ہیں وہ اس نوجوان نسل کو ملتی رہیں. زیادہ وقت لینے کے لیے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور اسٹیج کے لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. Thank you so much, Dr. Saab, for sharing your thoughts on the subject.